قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ صدر محفل علماء ذی وقار، حاضرینوں سامعین کرام، شہادت کربلا کے مقدس اور مبارک عنوان پر سالانہ محفل پاک بڑی عقیدت، احترام اور محبت کے ساتھ منعقد کی گئی۔ میرے جن جن دینی بھائیوں نے آج کی اس مبارک تقریب، مبارک محفل کا اہتمام، انتظام کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس محفل کے لیے کسی طرح سے بھی کوشش کاوش کی اور گرد و نواح سے محبت کے ساتھ اور عقیدت اور ارادت کے ساتھ جتنے احباب اہل سنت تشریف لائے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام منتظمین، معاونین اور حاضرین کو سب کے حسب حال اللہ تعالی سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب دریائی علیہ رحمہ کے فرزند گرامی میرے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے آج کی محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے وعدہ لیا۔ میں اللہ رب العزت جل مجد الکریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے مجھے حسب وعدہ آج کی محفل پاک میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ کربلا شریف کا سانحہ اور واقعہ، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی عقیدہ اور ایک بنیادی اصول، ایک بنیادی بات، اسے ذہن نشین کرنا از حد ضروری ہے۔ دور حاضر میں شب و روز جو فتنے جنم لے رہے ہیں اور ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی خرافات سامنے آتی ہیں جن کو پڑھ کر، سن کر اگر کوئی ذہن میں شکوک و شبہات کا کوئی پہلو پیدا ہو گیا تو اس سے ایمان کے ہاتھ سے نکل جانے کا خدشہ اور اندیشہ ہے۔ اس لیے کہ یہ بڑا نازک دور ہے، بزرگ چلے گئے اور اب کوئی روکنے ٹوکنے والا اور پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے
گھر میں والد اور والدہ موجود ہوں تو وہ بچے کو روکتے ٹوکتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں۔ بچوں کو بھی خوف ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہے۔ اگر کوئی اپنے یاروں بیلیوں میں جا کے رات گئے تک بیٹھا رہے نا، تو اس کو بھی اگر والدین کا خوف ہو تو وہ بھی کہتا ہے کہ مینوں کروں مار پینی، مینوں جان دیو۔ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ مجھے کوئی روکنے والا ہے، پوچھنے والا ہے، تو پھر آدمی سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے۔ لیکن بڑے دکھ سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ عجیب دور آ گیا ہے، بڑا نازک دور ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ کسی محکمے میں اگر کوئی ملازم ہو تو محکمے کے باعلاج اس کے اصولوں کی جب کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے محکمے سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم سب کچھ کہنے کے باوجود بھی اہل سنت ہی کہلاتے پھرتے ہیں، اور باتیں وہ کرتے ہیں جن کا تعلق دور سے بھی ہمارے مسلک کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کے پاس کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا۔ جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں اور مجھے جانتے ہیں انہیں علم ہے کہ میں جہاں بھی واعظ کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، اسے ایک دینی فریضہ سمجھ کے کرتا ہوں۔ میرے پیش نظر ایک مقصد ہے۔ میں نے کبھی اس لیے تقریر نہیں کی کہ لوگ واہ واہ کریں، نعرے لگائیں اور واپس جا کر کہیں کہ بڑی تقریر کی ہے، بہت تقریر کی ہے، کمال کر دیا ہے۔ اگر یہ پوچھیں کہ جناب بیان کیا کیا ہے، کہتے یہ تو نہیں پتہ کیا بیان کیا ہے، لیکن کمال کر دیا۔ اس کمال کا کیا فائدہ جس کی کچھ سمجھ ہی نہ آئے۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنا مذہبی اور دینی اور ملی فریضہ سمجھ کے یہ گفتگو کیا کرتا ہوں۔ میں انشاءاللہ العزیز جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس پر بھی میں سیر حاصل گفتگو انشاءاللہ کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب کوئی عمارت قائم کی جاتی ہے تو پہلے بنیادیں کھودی جاتی ہیں۔ بنیادیں مضبوط ہو تو عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ دو باتیں ابتداءً ضرور عرض کروں گا کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شہادت کربلا کا تعلق براہ راست ان نفوس قدسیہ کے ساتھ ہے جن کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ تاجدار کربلا، سلطان کربلا، امام عالی وقار، امام عالی مرتبت، نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ریگزار کربلا پر جو عظیم قربانیاں پیش کیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آپ کا تعلق کن کے ساتھ ہے اور ان کے لیے میرے آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت مولا کائنات اسد اللہ الغالب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو حضور نے اپنے کمبل کے نیچے لیا۔ سیدۃ النساء الجنہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، انہیں حضور نے اپنے کمبل کے نیچے بٹھایا۔ امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، حضور نے کمبل میں اپنی آغوش میں لیا، اور سیدنا امام حسین شہید کربلا تشریف لائے، حضور نے انہیں بھی اپنی آغوش میں لیا، اور میرے آقا کریم نے اپنے رحمت والے ہاتھ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے، اور حضور نے جو لفظ ارشاد فرمائے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ علماء تشریف فرما ہیں
قابل غور ہیں یہ لفظ جو حضور کی زبان اقدس سے نکلے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وطہرہم تطہیرا، اور باری تعالیٰ انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، مولا علی، مولا امام حسن مجتبی، مولا حسین پاک اور سیدہ زہرا پاک، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو حضور نے اپنے کمبل مبارک کے نیچے لے کر، اپنی آغوش میں لے کر، حضور نے اپنی زبان اقدس سے انہیں اہل بیت اطہار کا ٹائٹل عطا کیا اور فرمایا باری تعالیٰ انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہ 5 ہستیاں ہیں۔ بعض لوگ لفظ پنجتن سے بھی چڑھتے ہیں۔ میں اپنا عقیدہ اور اپنا مسلک واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پنجتن کا جو لفظ ہے نا، یہ حضور کی صدی سے پاک سے ملتا ہے۔ 5ویں ہستی میرے آقا کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نفوس قدسیہ جن کے میں نے نام گنوائے اور عرض کیے، تو یہی تو پنجتن پاک ہیں۔ اور میری سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الامام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ نے انہی ہستیوں کے بارے میں بڑی محبتوں سے نذرانہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا ہے کہ آباد رضا اس شبنستان کرم کی جس میں زہرا ہے کلی حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس شبنستان کرم کی جس میں زہرا ہے کلی حسین اور حسن پھول۔ مولا کائنات اسد اللہ الغالب اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو 5 ہستیاں تھیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پنجتن کا لفظ جو ہے اس پر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، کیونکہ میں نے بہت سی باتیں آج عرض کرنی ہیں۔ یہ وہ باتیں جو ساری زندگی آپ کے کام آئیں گی۔ اگر غور سے آج کا خطاب آپ نے سن لیا تو اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت اور تقدس کے حوالے سے کبھی بھی آپ ڈگمگائیں گے نہیں، اور آپ کا عقیدہ جو ہے انشاءاللہ بڑا مضبوط ہوگا۔ دوسری بات ذرا سن لیں غور سے۔ نجران کے عیسائی جب حضور سے مبالہ کرنے کے لیے آئے، نجران کے عیسائیوں نے چیلنج کیا اور نبی کریم علیہ السلام سے بڑے بڑے اونچے درجے کے پادری عیسائیوں کے نجران سے چل کے آئے اور نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ سے مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بات تو نجران کے عیسائی کر رہے ہیں اور جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ کریم نے کس سے خطاب فرمایا؟ اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے۔ اللہ کریم نے فرمایا فقل، اے میرے پیارے محبوب اپنی زبان اقدس سے انہیں فرما دیجئے، انہیں کہہ دیجئے۔ نجران کے عیسائی پادری، بڑے بڑے نامی گرامی پادری، کونا مشق پادری مناظرے اور مباحثے کے لیے آئے تھے، اور عرش والے رب نے فرمایا پیارے محبوب ان سے فرما دیجئے، فقل آپ ان سے کہہ دیجئے تعالو آؤ میدان میں، ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم۔ جاؤ غور کرو کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ اے محبوب یہ جو آپ سے کہتے ہیں کہ مناظرہ کریں گے، ہم مباحثہ کریں گے، ان سے کہہ دو کہ آؤ میدان لگاتے ہیں، تم بھی آؤ میدان میں، ہم بھی آتے ہیں میدان میں۔ میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنی جانوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا معنی ہے کہ دونوں فریق جمع ہوتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں
کہ یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اسے تباہ و برباد کر دے، اس پر لعنت برسا۔ ثم نبتہل، فرمایا میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم یہ لعنت ڈالیں گے اور عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے نجران کے عیسائیوں سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بحث و مباحثہ بہت ہو چکا، بات چیت ہو چکی، اب میدان سجے گا، تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، اور اس میں پھر میں عرض کروں گا، ان الفاظ پر غور کیجئے، قرآن کے لفظ ہیں، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، فرمایا ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ۔ اب حضور کن کو لے کے گئے؟ یہ نقطہ سمجھیے، حضور کن کو لے کے گئے؟ اللہ اکبر، میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، دائیں طرف امام حسن مجتبیٰ ہیں، بائیں طرف حسین شہید کربلا ہے۔ حضور عیسائیوں سے مباحثے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور میرے آقا کریم کے بالکل عقب میں پیچھے کون ہیں؟ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، وہ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، اور ان کے پیچھے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس آیت کو جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسے آیت مبالغہ کہتے ہیں، آیت مبالغہ۔ یہ آیت مبالغہ جو ہے، یہ اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت، ان کے وقار اور ان کے تقدس اور ان کی شان و عظمت کو بالکل نکھار کر کے آیت مبالغہ پیش کر رہی ہے کہ یہ کون ہستیاں جا رہی ہیں؟ آمنہ کے لال جا رہے ہیں، فاطمہ کے لال جا رہے ہیں، حیدر کرار جا رہے ہیں، سیدۃ النساء تشریف لے جا رہی ہیں۔ اور نجران کے عیسائیوں نے جب دیکھا کہ رحمت کائنات خاتم النبیین رحمت للعالمین جلوہ گر ہو رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، ان کی دائیں طرف حسن مجتبیٰ ہیں، حسین شہید کربلا ہیں، زہرا ہیں، علی ہیں۔ نجران کے عیسائیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا کہ ہم ان سے مبالغہ نہیں کریں گے، ہم نے ان کے چہرے دیکھے ہیں، ان کے چہرے بتا رہے ہیں، اگر ہم نے لعنت کی دعا کی اور ان ہستیوں نے آمین کہہ دیا تو قیامت تک ہماری نسلوں کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت۔ یہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ ہماری نسلیں ختم ہو جائیں، قیامت تک ہماری نسل باقی نہیں رہے گی، کیونکہ ان کے چہرے بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی عزت و عظمت کو اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبالغہ میں بیان فرمایا، اور نجران کے عیسائیوں نے جو جملے بولے وہ عظمت اہل بیت اطہار پر شاہد عادل ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اب یہ دو باتیں دونوں میں ذرا غور کریں، وہاں بھی 5 ہستیاں اور یہاں بھی 5 ہستیاں، یہ ہیں پنجتن پاک، جن کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس پر میں ایک ایک حدیث ان ہستیوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج معاذ اللہ ان ہستیوں جیسے صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اسی طرح ان ہستیوں کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جس سے ایمان کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے 2-3 باتیں میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں نا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد ہے۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا مقام ذرا دیکھیے. جب مولا علی حضور کی خدمت میں حاضر تھے نا، میرے آقا نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور پھر غدیر خم کے موقع پر میرے آقا کریم نے کنویں پر کھڑے ہو کر حضرت حیدر کرار اسد اللہ الغالب مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر آمنہ کے لال نے فضا میں بلند کیا، فرمایا لوگو سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، رحمت کائنات فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس میں ان تمام سوالوں کے جواب آ رہے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں، اور مجھ سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں. میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ میں از خود اپنے بیان میں ان تمام سوالوں کا جواب جو ہے وہ آ جائے اور میرے سامعین سمجھ جائیں. اور کئی دوست مجھے کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ سوال تھا، میں نے فلاں بیان سنا تو مجھے جواب مل گیا. اب ایک سوال بڑی ڈٹائی کے ساتھ بلکہ بڑی بے شرمی کے ساتھ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی تم علی کو مولا کیوں کہتے ہو، علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر یا رسول اللہ کہنے والا اور میلاد منانے والا، غوث اعظم کی 11ویں دینے والا اس کے علم میں ہو، وہ جانتا ہو کہ ہم علی کو مولا کیوں کہتے ہیں. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں ہم علی کو مولا اس لیے کہتے ہیں کہ آمنہ کے لال ناطق وحی نے علی کو مولا کہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت. علی کو مولا اس لیے کہتے ہیں کہ آمنہ کے لال ناطق وحی رسول الثقلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے علی پاک کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور یہاں مولا کا معنی بھی سمجھتے اور سنتے جائیے. اس کا معنی ہے مددگار. مولا کا معنی مددگار. میرے آقا نے فرمایا جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار. یہاں سے تو یہ علی مدد بھی سمجھ میں آ رہا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں یہ علی مدد، یہ تو حضور نے یہ نقطہ واضح فرما دیا کہ جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار. اب ذرا دیکھیے اگلا نقطہ سمجھیے. یہ بھی عام سوال کیا جب ہم کہتے ہیں نا علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، اور کئی بے وقوف یہ کہتے ہیں اے جی اونا والیاں گلاں نے، اونا والیاں گلاں نے. میں کہتا ہوں کہ اونا والیاں نہیں، یہ تو ساڑیاں گلاں نے، گلاں ساڑیاں نے. کہ علی کو ہم پاک کہتے ہیں، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو ہم پاک کہتے ہیں اور مانتے ہیں، حسن مجتبیٰ کو پاک کہتے ہیں مانتے ہیں، اور حسین شہید کربلا کو پاک کہتے ہیں پاک مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عرش والے رب نے قرآن میں ان ہستیوں کو پاک فرمایا. فرمایا اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، نبی کے اہل بیت کو اس طرح پاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. ارادہ اللہ فرمائے نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی آلائش، آلودگی اور نجاست دور کرنے کا ارادہ اللہ نے فرمایا. یرید اللہ
لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ۔ اب اگلا اس آیت کا غور سے سنی، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اور خوب خوب پاک صاف ستھرا کرنے کا اللہ نے ارادہ فرما دیا ہے۔ اب یاد رکھو، جس کو اللہ پاک کر دے اس کی طہارت میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ یہ ہستیاں وہ ہیں جن کو قرآن مجید میں ان کی طہارت کا اعلان کیا گیا، انہیں عرش والے رب نے پاک کیا ہے، اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں حسن پاک، حسین پاک، علی پاک، زہرا پاک۔ اور حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ تاجدار العطا اسد اللہ الغالب، آپ ایک مرتبہ ایک مجمع میں آپ نے فرمایا سلونی، مجھ سے پوچھو، اما دون العرش، یہاں خدا کی زمین کے فرش سے لے کر عرش اولا تک جو پوچھو گے میں یہاں کھڑے کھڑے اس کا جواب دوں گا، پوچھو مجھ سے۔ میں حدیث پھر عرض کرتا ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کا شہر تو حضور ہے نا، اور دروازہ حضرت مولا علی ہیں۔ اب غور کیجئے کہ حضور کے علم پر اگر انگشت اعتراض بلند کی جائے تو پھر یہ دیکھ لینا کہ اگر علی کے علم کا یہ مقام ہے تو جو مدینۃ العلم ہے ان کے علم کا مقام کیا ہوگا، ان کے علم کا مقام کیا ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان اہل بیت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ دعویٰ کیا ہے مولا علی نے، فرماتے ہیں پوچھو، یہاں زمین کے فرش سے لے کر عرش تک جو پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ جبریل نے عرض کی باری تعالیٰ اجازت ہو تو علی پاک فرماتے ہیں کہ پوچھو، میں پوچھ رہا ہوں ذرا۔ لبادہ بشریت پہنا ہے، نوری مخلوق، جبریل کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے نا، لیکن آئے ایک خوبصورت جوان کی صورت میں۔ کبھی تو حضرت مریم کے پاس گئے تو قڑیل جوان کی صورت میں، قرآن نے کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہے نوری مخلوق۔ حضرت مریم کے پاس گئے تو لبادہ بشریت میں مولا کائنات تاجدار العطا حیدر کرار کے پاس آئے تو لبادہ بشریت میں، اگر وہاں لبادہ بشریت اوڑھ کر گئے ان کی نورانیت میں فرق نہیں آیا، اور مولا علی کی خدمت میں حضرت جبریل لبادہ بشریت میں آئے تو ان کی نورانیت میں فرق آیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا ہے، مولا علی نے فرمایا من دق الباب، کون ہے دروازے پہ دستک دے رہا؟ تو جواب آیا انا سائل، میں سوال کرنے آیا ہوں۔ دروازہ کھولا نا تو دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے، فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ ہے جبریل اور نوری مخلوق اور فرشتہ ہے، آیا ہے انسانی شکل میں، اور پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں، آپ نے فرمایا سلونی اما دون العرش، عرش تک جو پوچھو کہ بتاؤں گا، تو مجھے بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ جبریل کہاں ہے؟ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت علی پاک نے آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا،
شرق و غرب، شمال و جنوب، شش جہات پر نگاہ ڈالی اور مسکرا کے فرمایا تعجب ہے، خود ہی جبریل ہے اور خود ہی پوچھ رہا ہے جبریل کہاں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ باتیں یاد کیا کرو، ادھر سے سن کے ادھر سے نکال نہ دیا کرو کہ جو حضور کو وہاں نہیں پتہ چلا، یہاں نہیں پتہ چلا، ادھر نہیں پتہ چلا، ادھر نہیں پتہ چلا، نیچے نہیں پتہ چلا، اوپر نہیں پتہ چلا۔ کم بختو، اگر مولا علی کے علم کا یہ مقام ہے تو آمنہ کے لال کا مقام کیا ہوگا؟ میں اپنے مضمون کی تقویت کے لیے بخاری کی ایک حدیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں، بخاری شریف کی ایک حدیث، اس کا سہارا لینا چاہتا ہوں اپنے مضمون کی تقویت، تائید و توثیق کے لیے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا جب سے کائنات بنی ہے، جب سے، یاد رکھیں گے تو سناتا ہوں، نہیں تو آگے میں بھی دو چار شعر سنا کے چلا جاتا ہوں۔ کام کی باتیں سنا کرو، اپنے آپ کو عادی بناؤ، بڑا نازک دور ہے، ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ فرمایا جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی، ما کان، جو کچھ کائنات میں ہو چکا، ما یکون، اور جو قیامت تک ہوگا، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، جس کے بارے میں پوچھو گے اللہ کی عزت کی قسم یہاں کھڑے کھڑے جواب دوں گا۔ پوچھ کے تو دیکھو، میں بھی جواب دوں گا۔ ما کان اور ما یکون، میرے آقا عالم ما کان ما یکون۔ حضور کائنات میں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا، ہر شے کا علم میرے رب کریم نے میرے رسول کریم کو عطا فرما دیا۔ فرمایا جب سے کائنات بنی ہے جب تک رہے گی، جو پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ پوچھ کے تو دیکھو ذرا، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے مجمع میں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ حضور ایک سوال اور ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں من ابی یا رسول اللہ، حضور بتائیے میرا باپ کون ہے؟ کیا پوچھا؟ میرا یہ حدیث شریف کس کتاب میں ہے؟ آواز نہیں آئی یار، لنگر شریف پکایا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو ڈٹ کے بولو انشاءاللہ لنگر ملے گا اہل بیت کا، حسین پاک۔ کس کتاب میں ہے؟ اس لیے کہ یاد ہو جائے۔ یہ وہ بخاری ہے، کہتے ہیں اصح الکتب ہے، یہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، یار لوگ کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں جناب آپ کی ہی خواہش ہم پوری کر رہے ہیں، خواہش آپ کی ہے، پوری ہم کر رہے ہیں، آپ کی بخاری سے دکھا رہے ہیں، جس پر آپ بڑا ناز کرتے ہیں نا، اس میں ہے سوال کتنا نازک ہے، من ابی یا رسول اللہ، حضور میرا باپ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ سوال کرنے والے صحابی رسول ہیں، نام ہے عبداللہ، عبداللہ بن حذافہ۔ پوچھتے ہیں حضور میرا باپ کون ہے؟ اللہ والو، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ماں کے بغیر کوئی دوسرا شخص دے ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ لیکن اتنا نازک سوال سرکار سے پوچھ لیا، میرا باپ کون ہے؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کل بتائیں گے، پرسوں بتائیں گے، ابھی بتائیں گے، ٹھہر کے بتائیں گے۔ ادھر پوچھا، کعبے کے رب کی قسم ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہی ہے، حذافہ ہی ہے، حذافہ ہی ہے۔ میرے آقا کسی نطفے کی صحت اور عدم صحت کا علم رکھتے ہیں،
تو پھر اور کون سا علم ہے جو حضور سے پوشیدہ ہو؟ فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہی ہے۔ اگلی بات ذرا غور سے سننا، جاگ رہے ہیں یا کہیں اور ہے؟ ذہن حاضر ہے؟ بڑی نازک بات کہنے لگا ہوں۔ ماں کو جب پتہ چلا نا، میرے پتر نے پوچھا حضور میرا پیو کون ہے؟ ماں نو پتہ لگا نا، انہیں کہا پترا یہ تو چنگا نہیں کیتا۔ انہیں کہا اماں جی لوکی مینوں آ دسن اپنے پیو دا نہیں۔ تے جدو حضور نے فرمایا نا جدو دی کائنات بنی ہے، جدو تک رہنی ہے، جو پوچھے گا میں دساں گا، پوچھ کے دیکھو۔ تے میں کہ جدو لوگ مینوں آخدے نے حذیفہ دا پتر نہیں، یہ اپنے پیو دا نہیں، میں کہ اپنے حلالی حرامی ہون دا فیصلہ آمنہ دے لال کو لو کروا لوں۔ ماں نے آکھے پترا تاں یہ گل تینوں آکھیے، یہ تے ساڑھے رب دا کرم ہے نا، زمانہ جاہلیت وچ میں بچی رہی گناہ تو۔ اسی جدو زمانہ جاہلیت وچ ساں کلمہ نہیں سی پڑھیا، ماں پہن دی تمیز نہیں سی۔ اس زمانہ جاہلیت وچ جے میں کوئی غلطی کر بیٹھی ہوندی، آج مجمع وچ میں ذلیل ہوندی، تو پوچھیا کیوں ہے؟ انہاں کہ پوچھیا تائیں حضور میرے نسب اتے مور لا دے گا۔ تو حضور نے مور لا دی تھی تیرا پیو حذیفہ ہی ہے۔ اور نظام پورے وچ اس غوثیہ جامع مسجد آکے اہل بیت دا ذکر سننے والے ہو، یہ اہل بیت اطہار کون نے؟ حسنین دے نانا جان دا میں ذکر کر رہے ہیں۔ حسنین پاک دے نانا جان ساڑھے علماء دی زبان وچ آخدے نے نطفے دی صحت اور عدم صحت، یہ مفتی محمد یونس صاحب سمجھان گے تو یہ تمانا چاہیے، میں محتاط گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جے اے علم اے چیز سرکار کو پوشیدہ نہیں تو پیچھے کی رہ گیا جڑا پوشیدہ ہوئے گا؟ ان اندازہ فرماؤ، آؤ ذرا ان کربلا ول، یہ حسین پاک اے جی سید الشہدات نواسہ رسول تے جگر گوشہ بطول۔ میں پوچھنا ہی چاہنا کہ میرے نبی پاک دی گود وچ حسین کھیڑ دے آئے تے چھال ماری حضور دی آغوش بھی جا کے بیٹھ گئے۔ جس ویلے بیٹھے نا تے میرے آقا کریم دی چشمان مبارک بچوں اتھرو ڈگن لگ گئے، آنسو آئے نا سرکار دے، تے ریش مبارک دے بوسے لے کے آنسو میرے آقا دی گود مبارک میں گرے۔ صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، آئے حسین نے اور جیویں تہاڈی گود وچ بیٹھے نے آپ دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے نے، یہ آنسو نے۔ حضور خیر تے ہے نا، کوئی پریشانی کوئی تکلیف؟ اسی اکھاں وچ اتھرو ویکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے جڑی گل فرمائی نے سنیا جی ذرا، جی پیچھے تین گلاں کیتیاں نے یہ نال ملدی ہے، تے پھر کربلا دے واقعے دی حقیقت سمجھو ذرا۔ میرے آقا کریم فرمایا اتانی جبرائیل، اتانی میرے کو جبریل آیا ہے، فاخبرنی انہیں آکے میں نے رب دا پیغام دیتا ہے، ان امتی ستقتل ابنی ہاذا، میری امت میرے اس بیٹے حسین نو شہید کر دے گی۔ ادھر میرے آقا فرما رہے ہیں جدو دی کائنات بنی ہے، جدو تک رہنی ہے، جو پوچھو گے میں دساں گا۔ ایتھے میرے آقا فرما رہے ہیں میں نے رب دا پیغام دیتا ہے جبریل نے، میری اے امت میرے اس پتر نو شہید کر دے گی۔ دوسری روایت سنو ذرا ابن عساکر والی، ادھوچ حضور نے فرمایا اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ہاذا بارض یقال لها کربلا۔ میرے آقا نے مقتل حسین دی بھی خبر دیتی، جس سرزمین تے میرے سقی لجپال حسین پاک نے شہادت دا جام نوش کرنا سی، میرے آقا نے اس میدان دی بھی خبر دے دی، بارض یقال لها کربلا۔ حسین کربلا بھی شہید ہوئے گا۔ حضرت ام سلمہ نو حضور نے بلایا، حضور دی 11 ازواج مطہرات نے تے بلایا نبی پاک نے صرف ام سلمہ نو۔
بلا کے نا سرکار نے فرمایا ام سلمہ اے مقتل حسین دی مٹی ہے، اے کربلا دی مٹی ہے، اے جبریل میں نو دے کے گیا ہے، انو سنبھال کے کور رکھ لے، اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی، فرمایا جس دن مٹی خون بن جائے نا سمجھ نہیں حسین کربلا بھی شہید ہو گیا۔ اچھا اتھے سرکار خبر بھی دے رہے ہیں حسین شہید ہوئے گا، پہلی خبر۔ دوسری خبر کربلا بھی شہید ہوئے گا۔ تیسری خبر میرے آقا دے رہے ہیں اے مٹی ہے تو ام سلمہ نو، باقی ازواج مطہرات نو نہیں بلایا، ام سلمہ نو بلا کے دیتی۔ میرے آقا جان دے سن جب وہ کربلا وچ حسین شہید ہوئے گا باقی ساری ازواج دا انتقال ہو چکا ہوئے گا، ام سلمہ حیات ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت۔ کربلا دی مٹی ام سلمہ نو عطا فرمائی۔ کربلا بھی جدوں 61 ہجری محرم دی 10 تاریخ تے جمعے دا دن، جمعے دیاں اذاناں تے خطبے ہو رہے سن، جس وقت میرے امام پاک نے جام شہادت نوش کیتا، ادھر امام علی وقار، امام عرش مقام سیدنا حسین ابن علی شہید ہوئے نا، ادھر ام سلمہ دوپہر ویلے آرام کر رہی ہیں سن، انہاں خواب دیکھا، یہ مسلم شریفی چھے، ادھر حسین کربلا بھی شہید ہوئے نے، سن 61 ہجری 10 محرم تے جمعہ دا دیاڑا تے جمعہ دیاں اذاناں تے خطبے ہو رہے نے، ادھر ام سلمہ آرام کر رہی ہیں سن، خواب وچ ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں، آپ دی داڑھی مبارک گرد آلود ہے، گیسوئے مبارک بھی گرد آلود نے، اور لباس مبارک بھی گرد آلود ہے، چہرہ اقدس تے تھکاوٹ دے آثار نے، انج لگتا ہے جویں نبی پاک بڑے لمبے سفر تو آ رہے ہیں۔ تے حضور نے اپنے ہاتھ وچ ایک شیشی پھڑی، شیشی وچ خون ہے، فرماندیاں نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ذات یوم نصف النہار، نصف النہار دوپہر نو آخ دے، یہ دوپہر ویلے ادھر کربلا وچ حسین شہید ہوئے نے، ادھر ام سلمہ خواب ویکھ دیاں، جدو ویکھیا نا کہ حضور دے لباس مبارک تے بھی کٹا پیا ہے، داڑھی مبارک گرد آلود ہے، گیسوئے مبارک گرد آلود نے، چہرہ اقدس و اطہر و انور تے تھکاوٹ ہے، ہاتھ وچ خون والی شیشی ہے، تے حضرت ام سلمہ نے کیا کہ اے مسلم شریف دی حدیث پڑھ رہے ہیں، حضرت ام سلمہ خواب وچ آخدیاں نے ما لکا یا رسول اللہ، ما لکا یا رسول اللہ، حضور اے میں توڑا کی حال ویکھنی پئیاں، حضور چہرہ پاک تے تھکاوٹ، گیسوئے مبارک گرد آلود، ریش مبارک گرد آلود، چہرے تے تھکاوٹ تے غم تے افسوس، ہاتھ وچ خون دی شیشی۔ میرے آقا نے جواب کی دیتا ذرا غور نہ سن لینا تے دل اتے اج نقش کر لینا۔ ایک کربلا دا واقعہ سن دیو تسی، اج ایک اور انداز نہ سنو۔ میرے آقا نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، فرمایا ہونے میں جتھے حسین نو شہید کیتا گیا میں حسین دی قتل گاہ تو آ رہا ہوں۔ شہید تو قتل الحسین آنفا، آنفا دا معنی ہے ہونے 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 میں مقتل حسین کربلا تو آ رہا ہوں۔ مالا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تے کی آپ دا چہرہ مبارک تھکاوٹ اور گیسو مبارک گرد آلود، فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، حسین دے مقتل تو آ رہے ہیں، اور اے صبح تو لے کے ہون تک شہیدان دا خون میں شیشی بھی جمع کردہ رہا۔ ام سلمہ نے خواب دیکھیا نا، تے خواب چو بیدار ہوئی ہیں نا، تے فوراً خیال آیا نبی پاک نے میں نو کربلا دی مٹی عطا فرمائی سی،
حضور نے مٹی دیتی سی نا تو فرمایا سی اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی الحسین قد قتل. فرمایا جدو یہ مٹی خون بن جائے سمجھ نہیں حسین کربلا بھی شہید ہو گئے. خواب بچو بیدار ہو کے نا ام سلمہ گئیاں انہاں کپڑے دا غلاف بنا کے شیشی وچ مٹی پا کے بڑی سنبھال کے رکھی سی. پہلے الماری کھولی وہ جگہ کھول کے شیشی کڈی، شیشی کڈ کے وہ تھیلی وچوں جسلے سامنے کیتی ویکھیا وہ مٹی خون بن چکی سی. مٹی خون بنی نا تے آپ نے فرمایا لوگو حسین کربلا بھی شہید ہو گئے. اچھا مٹی ام سلمہ کل سی مدینہ منورہ، حسین کربلا ہوئے شہید. مٹی نو کنے آ کے دسیا حسین شہید ہو گئے؟ مٹی نو کنے دسیا؟ فرمایا اذا تحولت هذه التربة دم. اے بزرگاں نے لکھیا ہے جیڑی مٹی نبی پاک دے دستے پاک نہ لگے مٹی بھی باخبر ہو جاتی ہے. او مٹی باخبر ہو جاتی ہے جیڑی دستے پاک مصطفیٰ نہ لگ جائے. فرمایا جدو مٹی خون بن جائے سمجھ لینا حسین کربلا بھی شہید ہو گیا. حدیث دی روشنی وچ اج میں سنا رہا ہوں تو انہوں کربلا دا واقعہ. حدیث دی روشنی حضور نے شہادت دی بھی خبر دیتی، مقتل دی بھی خبر دیتی جتھے حسین نے شہید ہونا ہے دسیا کربلا ہے. میرے نبی پاک نے قاتل دی بھی خبر دیتی، قاتل دی بھی خبر دیتی حضور نے. حسین پاک سرکار دی خدمت وچ موجود سن، حاضر سن. تو حضور نے فرمایا حسین میں ایک دھبے دار کتے نو ویکھ رہا جیڑا تیرے خون وچ منہ مار رہا ہے. یہ حضور نے اشارے نال قاتل دی بھی خبر دیتی. جدو کربلا وچ امام پاک شہید ہوئے نا تو شمر آپ دس سر ایک دس کٹن واسطے خنجر لے کے آیا نا تو آپ نے فرمایا اتے بہن دی کوشش کی تھی. فرمایا ذرا جیڑی آباد تو پائیے نا دے بٹن تے کھولنا. انہیں کہ بٹن میرے کادے واسطے کھلوا دے. انہیں کہ میرے نانا جان نے ایک ارشاد فرمایا سی میں وہ ویکھنا چاہنا. انہیں جس ویلے بٹن کھولے نا وہ دی چھاتی تے برس دے داغ سن فل بہری. یہ برس دے داغ ویکھے نا حسین پاک نے آسمان نو ویکھ کے آکھا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے نانا پاک نے جس قاتل دی خبر دیتی سی میں اپنی اکھیوں قاتل ویکھ لیا. اے فرما کے نا تو میرے امام علی مرتبت حسین پاک نے شہادت تو پہلا اپنے قاتل نو فرمایا او دبے دار کتا تو ہی ہے جی دی خبر میرے نانا پاک نے مینوں مسجد نبی بھی دیتی سی. قاتل دی بھی خبر دیتی، مقتل دی بھی خبر دیتی حضور نے، حسین دے شہید ہونے دی بھی خبر دیتی. تو جس سن وچ واقعہ ہونا سی نا حضور نے اشارے نالے دی بھی خبر دیتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے ابو ہریرہ کہندے نے میں اپنی کنی سنیا نبی پاک کولوں، اپنی کنی سنیا نبی پاک کولوں. کی سنے؟ حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من رأس ستین و امارت السبیان. سن 60 ہجری دے سرے کولوں تے نوجوانہ دے اقتدار وچ آن تو یا اللہ میں تیری پناہ منگنا. سن 60 ہجری وچ یزید اقتدار وچ آیا سی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ادھر سن 59 ہجری ختم ہو رہا سی، 60 ہجری شروع ہو رہا سی. یزید اقتدار وچ آ گیا تے قابض ہو گیا. تے حضرت ابو ہریرہ نے آکھا یا اللہ نبی پاک نے سن 60 ہجری دے سرے تے آغاز کولوں اللہ دی پناہ منگی ہے. یا اللہ میں تو اپنے کول بلا لے، میں اس دنیا وچ نہیں رہنا چاہتا. لوکاں پوچھیا ابو ہریرہ یہ موت دی تے دعا کرنی ٹھیک نہیں، تسی موت دی تمنا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے نبی پاک کوڑو کنی سنے ہیں یہ منڈے جدو اقتدار بھی چون گے تو سن 60 ہجری شروع ہو جائے گا. اللہ دی پناہ منگنا لگتا ہے کوئی بہت بڑا سانحہ حادثہ پیش ہونا جدے واسطے حضور نے پناہ منگی. تو میں اپنی اکھیوں خونی منظر نہیں ویکھنا چاہتا جدی وجہ تو حضور نے دعا فرمائی. تمام
کتاباں میں لکھے ادھر ابو ہریرہ نے دعا منگی نا 59 ہجری ختم ہو رہا ہے 60 شروع ہو رہا ہے 60 ہجری دے آغاز میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وصال فرما لیا. یہ حضور نے وہ زمانہ بھی دس دیتا. یہ ساریاں خبریں نبی پاک نے دیتیاں نا تے شہادت دی خبر دے کے تے پھر حضور نے ایک دعا منگی میرے سخی حسین پاک واسطے. حسین شہید ہوئے گا، کربلا وچ ہوئے گا، قتل کرنے والا دبے دار کتا ہوئے گا. ساریاں خبریں سرکار نے دیتیاں نا. پھر حضور نے فرمایا اللہم آت الحسین صبرم واجرا. یا اللہ جدو میرا حسین شہید ہو رہا ہوئے، امتحان دیاں آزمائش دیاں کڑیاں بھی چھوئے، میرے حسین نو صبر بھی دینا، میرے حسین نو اجر بھی دینا. یہ حضور نے دعا فرمائی. جنگ صفین تو جدو واپس آ رہے سن نا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ تاریخ طبری بھی تے تاریخ ابن اسیر دعا بھی لکھے ہے. مولا علی جنگ صفین تو واپس آ رہے سن، کربلا بھی چھو لنگے نا تے امام علی مرتبت سیدنا امام حسین سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول یہ نال سن. حضور نے فرمایا حسین یہ میدان ہے جتھے خونی مارکا ہوئے گا، ایسے میدان میں تیری شہادت واقعہ ہوئے گی. تاریخ طبری بھی چھوئی، تاریخ ابن اسیر چھوئی لکھے. اسے واسطے امام علی مقام سن 61 ہجری 2 محرم جو کربلا بچ گئے نا تے آپ نے پوچھیا توڑے بچو جاندہ کوئی ہے جڑا میدان اے دا نا کی؟ ایک بندے نے آکھا جی اے دا نا ہے نینوا. فرمایا کو اور نام ہی اے دا ہے؟ ایک بندے نے آکھا جی ہاں اے دا ایک نا کربلا بھی ہے. جو کربلا دا لفظ سنیا نا تو امام پاک نے فرمایا اللہ اکبر. فرمایا یہ وہی میدان ہے جتھے شہادت دیاں خبراں میرے نانا جان دے گئے. اللہم آت الحسین صبرم واجرا. یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی دینا تے اجر بھی دینا. یہ ساری خبراں کون دے رہے ہیں؟ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسن مجتبی مولا علی پاک دے بڑے لخت جگر تے نور نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے ہونٹاں تے بوسہ دیں دے سن. امام حسن دے ہونٹاں تے سیدنا امام حسین تشریف لے ہوندے سن حضور گردن تے بوسے دیں دے سن. تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اماں جان زہرہ پاک نو عرض کی تھی کہ نانا پاک جدو بھی تشریف لے ہوندے نے تے حسن مجتبی دے ہونٹاں تے بوسہ دیں دے نے تے میری گردن چم دے نے. میری بھی یہ تمنا ہے کہ آقا کریم میں نے بھی وہی شفقت فرمان جیڑی پائی جان حسن نہ فرما دیں. میرے نبی پاک نے زہرہ پاک نو پتہ کی فرمایا بیٹی زہرہ حسن دا منہ اس واسطے چمنا اس زہر دا پیالہ پین نالے دی شہادت ہوئے گی. زہر قرآنی نال میرا حسن شہید ہوئے گا تے حسین دی گردن تے تاں بوسے دینا امام حسین دی گردن کٹی جائے گی تے شہادت دا جام نوش کرنا دے. انہوں نے کہتے ہیں لطیف اشارے یہ تو حضور نے سارے فرما دیتا. تے کنہ مقام سی. فرمایا وہ حسن نو زہر دیتا جائے گا، اس زہر قرآنی نال انہاں دی شہادت ہوئے گی. حسین گردن کٹا کے شہید ہونگے. انہاں دی شہادتاں دی خبراں بھی دیتیاں نبی پاک نے. دعا بھی منگی یا اللہ اس نازک لمحے وچ میرے حسین نو صبر بھی دینا تے اجر بھی دینا. اور پھر میرے آقا کریم نے انہاں دھواں شہزادیاں دے بارے وچ صحابہ دے پرے مجمع وچ کی فرمایا سی؟ فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما. یا اللہ میں حسن نال بھی پیار کرنا حسین نال بھی پیار کرنا. تو یا اللہ تم ہی حسن و حسین نو اپنا محبوب بنا، تم ہی انہاں نال پیار کر. فاحب من یحبہما تے جیڑا میرے حسنین نال پیار کرے یا اللہ تو انہاں نو بھی اپنا محبوب بنا دے، تو انہاں نو اپنا محبوب بنا. میرے آقا کریم نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی.
ومن احبنی فقد احب اللہ، جنہیں میرے حسین نال محبت کی تھی انہیں میں محمد نال محبت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہیں حسین نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی، جنہیں میرے نال محبت کی تھی انہیں اللہ نال محبت کی تھی۔ پھر حضور نے فرمایا من ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جنہیں حسین نال بغض رکھیا انہیں میں محمد نال بغض رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہیں میرے نال بغض رکھیا انہیں اللہ نال بغض رکھیا۔ این حسنین کریمین، پنجتن پاک، زہرا پاک، علی پاک، تے زہرا پاک دی ہستی دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حضور نے حضرت علی نو فرمایا سی نا جدوں تک زہرا تواڈے نکاح وچ نے تسی دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ بھئی قرآن تے آخدا ہے نا 4 بیویاں ایک وقت بندہ رکھ سکتا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 رکھو، 3 رکھو، 4 رکھو، ایک وقت وچ 4 بیویاں رکھنا جائز قرآن کہہ رہے، لیکن مولا علی نو سرکار نے فرمایا اے علی جدوں تک زہرا تواڈے نکاح وچ نے انہاں دے ہوندیاں تسی دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت۔ اس واسطے کہ 4 بندہ رکھے نا تو ایکو جے کپڑے لے کے دینے پیندے نے، کمرہ ایک دا جے وجہ بنایا جے وجہ دوجی دا بھی کمرہ، 4 دے کمرے ایکو جے، کپڑے ایکو جے، کھان پین دا سامان ایکو جے، جے خرچہ پانی دینا تے برابر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، دے 4 بیویاں وچ انصاف نہیں کر سکتے، ایکو جے سوٹ نہیں لے کے دے سکتے، جتیاں ایکو جیاں نہیں لے کے دے سکتے، کمرے ایکو جے نہیں بنا کے دے سکتے، تے پھر ایک ہی رکھو، دوجی دی پھر او دے کولوں پھر بچو ہی بہتر ہے۔ تے حضرت علی نو تے سرکار نے باقاعدہ پابند کر دیتا ہے نا، کیوں پابند کیتا ہے کہ برابر سلوک کرنا ہے نا، تے کائنات وچ کیڑی ایسی عورت ہے جیڑی زہرا دی برابری کرے گا؟ کیڑی عورت ہے جیڑی زہرا دی برابری کرے؟ اس واسطے نبی پاک نے پابند کر دیتا جدوں تک زہرا تواڈے نکاح وچ نے تسی دوسرا نکاح، تے جدوں تک زہرا پاک حیات رہی ہیں علی پاک نے دوسری شادی نہیں کیتی۔ یہ باقی نکاح تے بعد بھی فرمائے۔ یہ زہرا پاک پتہ ہے کون نے؟ یہ 5 تن پاک، میں اگے بھی وضاحت کیتی ہے، اے ضمناً ایک اور وضاحت سن لو۔ ہر عورت نو مہینے وچ مجبوری دے دن آوندے نے، لیکن زہرا پاک دے بارے وچ امام قسطلانی نے لکھیا ہے نا کہ حسین پاک دی ولادت دا وقت جدو آیا نا تو زہرا پاک نے زور دی نماز پڑھی، ہے نا زور دی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر دے بعد حسین پاک دی ولادت ہو گئی۔ اتنے تے آندے نے جی یہ 1.25 مہینہ نہانا ہے جی، تے چلا ہے تے فلان ہے جی۔ اے ویکھو ذرا یہ ہستیاں پاک نے، یہ ہستیاں۔ اگلے دن ایک ان پڑھ بندہ میں ٹکریا، وہ دی گل اجے تک میرے دل ہوتے وہ جاندی نہیں میرے اندروں۔ گل انہیں کیتی سادہ جی ان پڑھ، چٹا ان پڑھ بندہ تے سادہ طبیعت دا بھی، میں نو آکھن لگا جی اے محرم شریف شروع ہوا ہے نا، میں نو آدھا ہے پاکاں دے دن نے، کنہ دے؟ جنہاں نو محبت ہے وہ بول پاؤ، باقیاں میں تکلیف نہیں دن۔ تسی بھی کہہ لو جے 4 حرف ایتھے نیکی دے لکھے جان، کی انہیں میں نو آکھیا کنہ دے دن نے؟ لو اندازہ فرماؤ، بڑی انہیں دور دی گل کی تھی، کلیجے بھی چھنڈ پہ گئی۔ آندھا ہے پاک ہستیاں دے دن نے، پاکاں دے دن نے، پاکاں دے دن، تے دعا کرو پاکاں دے دناں وچ کوئی پیڑا کام نہ ہو جائے ساڑھے کولوں۔ اینا دناں دا بھی حیا ہے، کیونکہ دناں دی نسبت ہونا پاک ہستیاں نالے پتہ لگا اے دا عقیدہ بڑا ہی افضل تیال ہے، ان ہستیاں نو پاک مند ہے۔ زہرا پاک نے زور دی نماز پڑھی ہے، حسین پاک پیدا ہوئے نے، مسجد بلال نے مسجد وچ اثر دی بانگ پڑھی ہے، زہرا پاک نے اٹھ کے نماز پڑھی ہے۔
اتنے تو آدھے نہیں جی اجے 1.25 مہینہ نماز نہیں پڑھنی اتنے جسم نہ پا کے یہاں ہستیاں نہ تو گمان کر دیو ہر بندے دا جسم ناپاک ہو جائے غسل واجب ہو جائے مسجد چونا حرام ہے مفتی صاحب بیٹھے نا پوچھ لو بندے دا جسم ناپاک ہوئے تو مسجد بھی چونا حرام ہے تے علی پاک نو سرکار نے کی فرمایا تے جے حوالہ پوچھو تو پھر یاد بھی رکھے جے مسلم شریف ہی اے بخاری تو بعد مسلم شریف دا درجہ ہے حضرت علی بیٹھے سے نا سرکار نے فرمایا لا یحلو لأحد الا انا وانتا علی ہر ایک واسطے اس حال وچ مسجد چونا حرام ہے تو ہی اس حال وچ مسجد چاہ سکنا میں بھی اس حال وچ مسجد چاہ سکنا احمد رضا نے ہمیں نہیں آکھیا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سبحان اللہ نعرہ تکبیر تو ہے عین نور نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان اہل بیت جی تسی ایڈی محبت نہ محفل سجائیے تو پھر سنو نا یہ تونوں مبارک ہوئے جنہ محفل سجائیے تے لنگر پکایا ہے یہ انہاں ہستیاں دی محفل سجائی جے جنہ دے متعلق بریلی دا تاجدار تے میرا امام آخد ہے یہ کرانہ بڑا اچھا کرانہ ہے یہ 5 تن دا کرانہ بڑا اچھا کرانہ ہے احمد رضا آخد نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور ایک گھرانہ اہل بیت ہے تیسے گھرانے نو دنیا آخ دی میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو ایک گھرانہ وہی ہے نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ایک گھرانہ کیڑا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو تھوڑی جی یہ وچ ترمیم کر لئیے ہمارا سلام عقیدت ہو جنہ محفل سجائیے نا انہاں والوں ہمارا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو یہ گھرانہ ہی بڑا پاک ہے تو قرآن نے انہاں دی شان بیان فرمائی حضور دی 11 ازواج مطہرات قرآن دی روح نال اہل بیت تے جیڑا اہل بیت دی طہارت بھی شک کرے یہ ازواج مطہرات ساری نہیں ہیں ساری اہل بیت جے آیت دا سیاق و سباق بکھو نا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تمام ازواج مطہرات یہ قرآن دی روح نال اہل بیت نے تے یہ ہستیاں جنہوں نے سرکار نے آغوش بھی سے لے کے دعا فرمائی تاکہ انہاں دے اہل بیت ہون وچ کوئی شک نہ کرے ازواج رسول بھی پاک تے اہل بیت اطہار 4 ہستیاں جنہاں دا سرکار نے نہ لیا یہ تے میرے آقا دی کرم نواز جدی نسبت حضور نال ہو گئی حضور نے جنہوں جو نسبت فرما دیتی ساڑھا دے ایمان یقین ہے یہ حضرت سلمان فارسی نے سرکار نے فرمایا یہ سلمان فارسی بھی میرے اہل بیت بھی جو ہے کرے کوئی انکار بھئی سلمان فارسی بھی اہل بیت وہ فرمایا اے سلمان فارسی میرے اہل بیت بھی چھے تو جنہ جنہ ہستیاں نو نبی پاک نے پھر اہل بیت فرما دیتا عالم ساڑھے استاذ زمن مولانا حسن رضا خان یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت تے چرس دا سوٹا لا کے پنگ رگڑ کے تو انہوں حضرت عائشہ صدیقہ دی شان کو پہنکے
تو پھر اندازہ لا لیا جی یہ ہستیاں نے جنہوں نے قرآن میں اہل بیت نے، ازواج مطہرات بھی اہل بیت نے، ہے جی، سیاق و سباق بھی کوئی ایسا آئے. تو قرآن نے امہات المومنین دا ٹائٹل ہونا خوش نصیب عورتوں نو دیتا ہے جنہاں نو نبی پاک نے اپنے نکاح وچ قبول فرما دیا. حضور دی تمام ازواج مطہرات ایمان والیاں دیاں انہاں ہستیاں نو اہل بیت دا ٹائٹل ملیا، دیو مقدس بیبیاں، جو پاک باز عورتاں جنہوں نے نبی پاک نے اپنے عقد زوجیت وچ قبول فرمایا ہے جی، جنہوں نے حضور نے اپنے عقد زوجیت وچ قبول فرمایا نا، قرآن نے انہوں نے امہات المومنین دا ٹائٹل دیتا ہے. تے جنہوں قرآن ٹائٹل دے وے تے کسے دے آنکھیں وہ ٹائٹل اتر سکدا. عرشاں والے رب نے قرآن فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. رب نے فرمایا میرے محبوب توڑیاں جانا تو بھی زیادہ نزدیک نے، اور انہاں دیاں ساریاں بیویاں ایمان والے دیاں ماما نے. انہاں نو امہات المومنین دا ٹائٹل ملیا. اے پاک باز اسے کرانہ اہل بیت جنہاں دی آغوش وچ حسین نے پرورش پائی جی. تے وہ حضرت علی نے زہرا پاک دے وصال دے بعد جدو نکاح فرمائے نا متعدد، پہلا بیٹا ہویا تے نام رکھیا ابو بکر. حضرت علی نے اپنے پتر دا نام کی رکھیا؟ ہولی بولے ہو وہ خانہ میں تسی ایویں ہولی بول دیو. میں تو اٹھے بھی کربلا دے، میرا بڑا بیٹا گیا سی کربلا، کربلا دے شہیداں دی جڑی تختی لگی ہے نا کربلا محلہ بچ، اتنے شہیداں دے نام لکھے نے ابو بکر بن علی، یہ بھی کربلا بھی شہید ہوئے. عمر بن علی، مولا علی پاک دے 3 پتر، ایک دنا ابو بکر، ایک دنا عمر، ایک دنا عثمان، یہ بھی کربلا بھی شہید ہوئے نے. یہ بھی کربلا بھی شہید ہوئے نے. ہن اندازہ فرماؤ نہ رکھے نا ابو بکر. دوسرا بیٹا ہویا تو پوچھے جی یہ کی نہ رکھنا؟ فرمایا ابو بکر دے بعد عمر ہے، عمر رکھو ہے جی. عمر ہویا نا، پھر تیسرا پتر ہویا، پوچھے جی یہ کی نہ رکھنا؟ فرمایا اگے ٹورو نا عمر تو بعد عثمان. یہ کربلا بھی شہید ہوئے حضرت علی. حضرت امام حسن دا ایک بیٹا عمر بن حسن کربلا بھی شہید ہوئے، عثمان بن حسن کربلا بھی شہید ہوئے. تو یہ وہ ہستیاں نے جنہوں نے قرآن نے عزتاں تے عظمتاں عطا فرمائیاں. کو اپنے دشمن دے نا تے نا رکھ دا پتر دا؟ تو یہ نا تے نہ رکھے نا. تو امام حسین پاک دا نکاح کنے پڑے سے؟ تو رشتہ کنے طے کیتا سے؟ حضرت زہرا پاک دا رشتہ علی پاک واسطے رشتہ منگن کون گئے سے؟ کسے دے دات کے رشتہ منگ دیں، نانکے منگ دیں، یار سجن جان دیں. وہ اندھ نہیں جی اسی منگنے ہیں رشتہ، اسی کرنے ہیں گل. ماما ہوندہ نہ گھبراؤ میں جاواں گا، میں گل کراں گا. چاچا ہوندہ تو پہن نہ، تو پریشان نہ ہو، میں جاواں گا. اللہ دی عزت دی قسم ہے جدوں دا پڑھے ہے نا کلیجے بھی ٹھنڈ پہ گئی ہے. میرے نبی پاک کو رشتہ منگن کون گیا ہے؟ زہرا پاک دا علی واسطے ابو بکر گئے نے، عمر گئے نے، عثمان گئے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے الحمدللہ. تو حضرت علی دا جو نکاح ہونے لگا نا فرمایا علی تیرے کو ہے مال شال نکاح واسطے شادی واسطے کو تیاری کی تھی؟ تو حضرت علی نے عرض کی تھی حضور میرے کو زیرہ ہے بس، یہ دے علاوہ کوئی شے نہیں. حضور نے فرمایا زیرہ بیچو، ویچ کے تے جڑے پیسے ملن گے نا وہ شادی دا انتظام کرو. حضرت علی زیرہ بیچن واسطے گئے نا تے گئے حضرت عثمان کو. فرمایا میں زیرہ بیچنی ہوں. فرمایا بھی کنے پیسے لینے جے؟ انہاں کہ مولو آلو ادا 480 مسقال چاندی او دا ریٹ مقرر ہویا. حضرت عثمان نے پیسے دے دیتے تے زیرہ لے لی، خرید لی. انہاں فرمایا زیرہ میں لے لی، یہ میری ملکیت ہو گئی. تے اے لو پیسے دے دیتے. زیرہ
حضرت عثمان نے رکھ لی. جس ویلے حضرت علی پیسے بوجھ پا کے تے جان لگے نا تے حضرت عثمان نے آواز ماری. انہاں فرمایا ہے زرا شادی دی خوشی وچ میرے ولو تحفہ لے جاؤ. اے سانو چرس دا سوٹا لا کے آندا نہیں جی کوئی تعلق نہیں سی صحابہ اہل بیت دا. کل میں نے ایک بندہ ملے آندا جی وہ ایک جہازے تو آندا جی کوئی تعلق نہیں صحابہ اہل بیت دا کوئی تعلق نہیں. ایمان بچاؤ اپنے عقیدے بچاؤ. میں پوچھنا کربلا وچ ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی کربلا دے شہیداں وچ نے تے علی پاک نے اپنے پتراں دے نام خلیفہ اول خلیفہ دوم تے خلیفہ سوم انہاں دے ناماں تے حضرت علی نے اپنے شہزادے دے نام رکھے. یہ بھی کربلا دے شہیداں. تساں بینر تے لکھیا شہدائے کربلا. میں انہاں دا ذکر نہ کراں تے نا انصافی نہیں. یہ علی پاک دے پتر نے تے شہزادے نے تے لال نے بھی کربلا بھی شہید ہوئے. ایران وچوں مال غنیمت وچ ایران دے بادشاہ دی بیٹی آئی نا جس لئے حضرت عمر دا دور خلافت تو لوگ تبصرے کرن ویکھو جی یہ کنوں لبدا ہے شہزادی کدے نکاح وچ آندی شہزادی جو ہوئی کنوں ملے گی کنوں لبے گی. حضرت عمر آئے ممبر تے فرمایا میں بڑے کل دیاں توڑیاں گلاں سننا کیا سرائیاں کر دے ہو نا اج کیا سرائیاں دم توڑ جان گیاں. فرمایا اے ایران دے بادشاہ دی بیٹی دنیا دی شہزادی ہے حسین ہے دین دا شہزادہ. میں دنیا دی شہزادی دا نکاح دین دے شہزادے نال کر چھڑے. میں نے پرسوں کسے فون کیتا سی اجنبی بندہ پتہ نہیں کو میں نے آتا ہی میں توڑی کھجور والی مسجد دی تقریر سنی ہے میرا تو ایمان ہی بڑا مضبوط ہو گیا ہے. بھئی یہ وہ ہستیاں نے صحابہ جنہوں نے رب نے انہیاں شانہ دیتیاں انہاں دا تے آپس سے تعلق ہی بڑا سی. یہ رشتے لین جا رہے ہیں تے دین جا رہے ہیں ہے جی. تو حضور نے فرمایا نہیں سی ابو بکر و عمر و عثمان ابو بکر کیویں آئے ہو عمر کیویں آئے ہو تے ہمت نہ ہوئی نا خاموش ہو کے بہ گئے. حضور نے فرمایا آج کیویں آئے ہو تو پھر حضرت عمر بولے انہاں کہ یا رسول اللہ اسی آئے ہیں علی پاک واسطے زہرا پاک دے رشتے دی خیرات منگن آئے ہیں. تو حضور نے فرمایا تسی علی نو کلیا جے میرے کوڑ علی نو میرے کوڑ. حضرت علی آئے نا رشتہ کیویں ہویا ہائے ہائے علی آئے نا فرمایا کیویں آئے ہو عمر ابو بکر عثمان حضور رشتہ منگن آئے فرمایا علی نو کلو میرے کوڑ. حضرت علی آئے نا تو شرما کے ایک سائڈ تے بہ گئے. حضور نے فرمایا علی کیویں آئے ہو چپ ہو گئے بولے ہی نہیں. حضور نے فرمایا لگتا ہے فاطمہ دے رشتے واسطے آئے ہو میری بیٹی دے رشتے واسطے آئے ہو تسی. حضرت علی نے سر لایا یا رسول اللہ گل تے ایویں ہی ہے. اللہ اکبر. حضور اٹھ کے اندر تشریف لے گئے. مفتی صاحب بیٹھے پوچھو یہ شریعت مسئلہ اتھو بنے ہیں اتھو بنے. لوگ آندے نے جی نہیں تیاں نو پوچھدے ہی نہیں تکی جتھے بیٹی نہیں چاہندی تکے نہ اتھے نکاح کر دیو تے دوجے دن آندے ہو قاری صاحب کو تویت دیو وہ کڑی دا اتھے دل نہیں لگتا. مرضی دے خلاف شادیاں کرنا اس اسلام بھی دی اجازت نہیں دیندا. حضرت صاحب بیٹھے مفتی صاحب بھی مولانا نورانی صاحب بیٹھے نے. قرآن آندہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. میں ان ترجمہ نہیں کردا تساں آکھنا بھی انہیں مفتی صاحب نے پوچھے جے مَا طَابَ لَكُم دا معنی کی کر دے ترجمہ. چلو قرآن ہے نا تسی کہو گی تے مینوں پرواہ کوئی نہیں. قرآن آخدا جڑیاں عورتاں تانوں پسند نے انہاں نال نکاح کرو. دیو مینوں جواب پھر جڑا تسی آندے نے پسند دی شادی کیتی تساں ایب بنایا. قرآن پڑھ رہے ہیں میں قرآن نورانی صاحب نے پوچھو جے آکھن تو سویرے میرے گل پٹکا پا لو ما طاب لکم من النساء جڑیاں عورتاں پسند کر جڑے رشتے تو پسند نہیں وہ کرو. حضرت علی واسطے رشتے واسطے آئے نا مولا علی سرکار نے بولا علی نو کر لو. اندر گئے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا زہرا پاک نو ابو بکر و عمر آئے سن عثمان علی واسطے رشتہ منگن. میں کہ علی نو کر لیا جے. علی آئے نے تے بیٹی تیری کی صلاح ہے تیری کی. حضرت زہرا پاک خاموش ہو گئی ہیں. اے مفتی نے میں اس واسطے گل کر لگا
حضرت علی دے واسطے رشتہ کس طرح ہویا؟ سرکار نے فرمایا بیٹی رشتہ منگن آئے نے، تیری کی مرضی ہے، کی صلاح ہے؟ زارا پاک ہو گئی ہیں خاموش، تو یہ مسئلہ قیامت تک شریعت بن گئی، تو مسئلہ بن گیا بے تینوں پوچھی ہے نا تو یہ تیرا اتھے کرن لگے ہیں، تیری کی صلاح ہے؟ جے تیو ہو جائے نا چپ تے خاموش ہو جائے انہوں رضامندی سمجھا جائے گا۔ تے رشتے جدو ہوئے نا ایک گل بڑے غور نسو، حضور نے فرمایا حضرت عثمان غنی دے نکاح وچ حضور دیاں دو بیٹیاں آئیاں، حضرت ام کلثوم تے حضرت رقیہ، تے حضور نے پتہ کی فرمایا ما زوجتہ الا بالوحی من اللہ تعالی، فرمایا میں رشتے کیتے نے تے اللہ دی وحی دے مطابق کیتے نے، زارا پاک دا رشتہ اللہ دی وحی دے مطابق، تے حسنین کریمین دی شان دی جدو گل آوے تے توہین صحابہ دی کیتی جائے تے پھر یہ دیکھ لو ذرا، حضور نے فرمایا جتھے میں رشتے دیتے نے تے جتھوں میں رشتے لئے نے، جتھوں رشتے لئے نے تے جتھے رشتے فرمایا اللہ دی وحی دے مطابق کیتے نے، اللہ دی وحی دے مطابق۔ صدیق اکبر دی بیٹی عائشہ صدیقہ حضور دے نکاح وچ آئیاں، حضرت عمر دی بیٹی حفصہ حضور دے نکاح وچ، تے یہ بھی حضور فرماندے نے جتھے میں رشتے لئے نے جتھے رشتے دیتے نے ما زوجتہ الا بالوحی من اللہ تعالی، اے میں اللہ دی وحی دے مطابق رشتے کیتے نے۔ تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے ایران دی شہزادی شاربانو یہ رشتہ طے کیتا تے حضرت عمر نے، نکاح پڑھایا تے حضرت عمر نے۔ کتنی محبت سی صحابہ و اہل بیت۔ حضرت عمر نے ایک دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر نو آکھیا تو ساڑے غلام دا پتر ہے، غلام زادہ ہیں ساڑا، انہاں آکے آکھیا ابا جی حسین آندن تو ساڑا نوکر دا پتر ہے، تو فرمایا پتراؤ صحیح آکھ دن نا، انہاں نو آکھ بے جڑی گل آکھی ذرا لکھ دیو، کی کرو اے غور کرو جڑا دے سوٹا لا کے آندھا نہیں جی دور دا بھی تعلق نہیں سی جی، میں کہا بیکھو انہاں کہا جی لکھ دیو ساڑا غلام زادہ ہے، حضرت عمر نے کہا بھی لیاؤ میں لکھ دینا، لکھ دیتا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جس لکھ کے دیتا تے علی عمر پاک نے چومیا، چوم کے تے کر دیں کہ جی یہ لکھا کے کی کرنا جی، انہاں کہ یہ تے سند مل گئی غلامی دی، یہ غلامی دی سرٹیفکیٹ ہے سند ہے، میں جدو پورا ہو جاواں نا پورا ہو جاواں تو پھر میرا جنازہ پڑھیا جائے تے میرے کفن دے بیچنا یہ نویسہ حسین غلامی دی سند میرے کفن چ رکھ دیا جائے، جدو قبر بھی سرکار نے ہونا میں آکھاں گا یا رسول اللہ توڑے اہل بیت دی غلامی دی سند لے کے آیا، سخی حسین پاک نے میں نو اپنی غلامی وچ قبول فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت شان صحابہ، عظمت و شان اہل بیت، حضور مفکر اسلام صاحبزادہ پیر محمد نور المصطفیٰ صاحب۔ اچھا اہل بیت اطہار تے ازواج مطہرات، آج دی محفل دا موضوع عنوان اختتام دی طرف جا رہے ہیں، آخری گل سن لو، ایک نے اہل بیت رسول آل رسول جنہوں آخنے، آل رسول ازواج رسول اصحاب رسول، تو کڈا خوش نصیب ہے یا رسول اللہ کہن والیا، تو ازواج رسول دا بھی غلام ہے، آل رسول دا بھی غلام ہے، تے اصحاب رسول دا بھی نیاز مند ہے، کیوں؟ انہاں دی نسبت حضور نال ہے نا، صحابہ دی نسبت حضور نال، آل دی نسبت حضور نال، ازواج دی نسبت حضور نال، یہ نسبتاں دی برکت ہے۔ تے اصحاب رسول پتہ کون نے؟ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ یہ آسمان ہدایت دے درخشندہ ستارے نے، جدی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ،
یہ صحابہ دے بارے اہل بیت دے بارے وچ کی فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح فمن رقبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک. میرے اہل بیت دی مثال اس طرح ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی ہے سفینہ ہے، جڑا سوار ہو گیا نجات پا گیا، جڑا سوار ہون تو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو میرے امام نے فرمایا نا اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں، ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تواڈے تے لازم ہے تو خلفاء راشدین دی سنت بھی تواڈے اتے لازم ہے. یہ خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب رسول، تو قرآن تے جگہ جگہ انہاں دی شانہ بیان کردا. اے جڑا تسی صحابہ دے نانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھ دیو، یہ قرآن بھی چلے ہے نا. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ انہاں سارے تے راضی ہے، یہ اللہ دیاں عطاواں ہوتے اپنے رب تے راضی نے. 1400 صحابہ بیت رضوان حضور دے آتے بیت کرن، رب انہوں نے سند دے وے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. یہ لوگوں نے گمراہ کر دے آجی اتو بیعت کیتی سی، اتو بیعت کیتی سی. میں کیا اے قرآن شریف پڑھ کے ویکھنا بھی اتو بیعت کیتی سی کہ ٹھڈو بیعت کیتی سی. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ دا معنی اے وے انہاں دے اندر جو کچھ ہے نا رب نے وہ سارا کچھ جان لیا ہے. یہ اندروں بھی کھڑے نے صحابہ تے باہروں بھی کھڑے ہیں. تائیں فرمایا نا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. اللہ کریم فرما دینا سائنہ واسطے باغ تیار کیتے ہیں، جنت دے باغات جنہاں دے تھلے نہراں بیندیاں. یہ صحابہ کرام نے. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا اللہ 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 فی اصحابی. فرمایا لوگو میرے صحابہ دے معاملے وچ اللہ کو ڈرو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا پلا نہ آکھو. اسی خوش نصیب ہاں صحابہ نو بھی منن والے ہیں تے اہل بیت نو بھی تے حضور دی ازواج دے بھی غلام ہاں. تے اس چیز نو نہ بھولیا جے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ وہ نے جنہ دی شان وچ سورہ نور وچ قرآن وچ رب نے 17-18 آیتاں نازل. وہ ایک آیت آ جائے کسی ہستی دی شان وچ تو ساڑھے واسطے تو حرز جائیں. تے پھر نظام پور دے حضور دیا غلامہ پھر غور فرمانا ذرا حضرت عائشہ دا کڈا اچھا شان ہے جنہ دی شان وچ 17-18 آیتاں نازل ہو رہی ہیں سورہ نور وچ. ان ہستیاں نو رب نے بڑی شان دیتی، بڑا مقام دیتا ہے. اسی خوش نصیب ہاں ذکر اہل بیت ذکر صحابہ کر کے مشام جان معطر کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے. جنہ سنگیاں ساتھیاں دوستاں نے انتظام اہتمام کیتا ہے، سونی محفل سجائی تے شاندار محفل سجائی. اللہ سب نو عزتاں برکتاں عطا فرمائے. تے پنڈ والے تے گرد و نواح وچوں جنہیں میرے نبی پاک دے عاشق تے غلام آئے نے، میں ساریاں واسطے دعا کرنا. آؤ رل کے دعا کریے، زندہ رہیے. ایسے میں لفظ بولنا ہونا ہے پاکیزہ تے طیب تے طاہر تے سچا تے سچا تے کھرا عقیدہ. ہاں یہ دعا ضرور منگیا کرو، یا اللہ یہ جڑا اہل سنت و جماعت سچا سچا تے کھرا عقیدہ نا، یا اللہ سانو اے دے اتے زندہ رکھی. موت آئے تے سے
سچے سچے تے کھرے عقیدے ہوتے سانو موت آئے. یہ حضور دی ظاہری حیات طیبہ تو لے کے اج تک جڑا مسلک تے جڑا عقیدہ سچا آ رہا ہے او دا نام ہے اہل سنت و جماعت. جیدیاں موٹیاں موٹیاں نشانیاں علماء تو اندستے رہندے نے. ساڑے آلہ حضرت نے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کر چھڑیا. اسی خوش نصیب ہاں. اسی کسے دے بھی بے ادب نہیں. اسی کسے دے ڈی سی او صاحب دی میٹنگ ہوئی نا تو انہاں کہا جی یہ لڑائی جھگڑے محرم وچ ہوندے نے ذرا بچنا بچنا چاہیے. تے اساں اتھے آکھیا بھی گل سنو ایک کم کرو جے کسے دی گستاخی چھڑ دیو نا تے لڑائی جھگڑا مک جائے گا. میں کہ جناب لڑائی جھگڑا ادو ہوندا ہے جدوں کسے دی بولو یار ڈر گئے ہو تسی جدوں کسے دی جی اصحاب رسول دی گستاخی کریے تے پھر سانو تکلیف ہونی. اہل بیت دی گستاخی کرے تے سانو تکلیف ہونی. ازواج مطہرات دی تکلیف کرے تے سانو ہونی ہے جی. تے میں کہ بھی کم ہی مقاؤ نہ گستاخی کرو ہی نہ صحابہ دی گستاخی نہ اہل بیت دی تے نہ ازواج. میں کہ جی انہوں پابند کرو جڑے جڑے تقریراں کرنا ہوندے انہوں نے پابند کرو کہ کسی دی گستاخی نہ کرن تے بے ادبی نہ کرن. اسی ضمانت دینے لڑائی جھگڑا نہیں ہوئے گا. اسی نے ساری زندگی دا روڑا مکاؤ نہ صاحب نو کچھ آکھو انہاں دے معاذ اللہ انہاں دی توہین کرو تے نہ اہل بیت دی تے نہ صحابہ دی. خرابی ادو پیندی جدو کوئی اٹھ کے تے کسے ابو بکر صدیق دے بارے بھی چوں چوں کردا ہے یا حضرت عمر دے بارے بھی صحابہ دے ازواج مطہرات ادو پھر پریشانیاں پیدا ہوندیاں نے. تو تسی خوش نصیب ہو نا تسی کسے دے گستاخ نہیں کسے دے تواڈی تے سبحان اللہ کیا جے ضرورت تو زیادہ کپڑے پا لے تے تسی آندے ہو ولیے تے ضرورت والے لا چھڑے تے آندے پہنچے ہوئے بابا جی بڑے پہنچے ہوئے تسی ایڈے درویش ہو تسی سارے نے منی جاندے ہو. پر اسی خوش نصیب ہاں جنہاں نو رب نے عزت دیتی نا اصحاب رسول یاد رکھو نا اصحاب رسول آل رسول تے ازواج رسول تے اے اولیاء اللہ ہے جی. اے اگلا مہینہ سفر دا نہیں آ رہا اے محرم اگلا مہینہ کیڑا ہے اے داتا صاحب دا جی عرس داتا صاحب دا. پھر امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سندی رضی اللہ انہوں دا عرس. پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا دا عرس. پھر تاجدار گولڑا پیر میرے علی شاہ دا عرس. میں کہ قربان جائیے اسی کدی صحابہ دے ذکر کرنے کدی اہل بیت دے کدی ازواج دے. پھر اگلا چند چڑھنا ہے تو پھر انہوں آکھنا جی آؤ ہون اسی گولڑا شریف دا ذکر کرنا ہے ہون سیال شریف دا ذکر کرنا ہے داتا صاحب دا ذکر کرنا ہے. میں کہ جی انہاں ولیاں دی شاناں تے انہاں دیاں عظمتاں بیان کرنے اسی کسے دے گستاخ و بے ادب نے. لہذا شکر کریا کرو ساڈا عقیدہ کھرا ہے سچا ہے. اللہ تعالیٰ آج دی محفل قبول فرمائے. وآخر دعوانا مصطفیٰ